میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ رمضان کے اعمال کا تذکرہ شروع ہے، تسلسل کے ساتھ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم ان اعمال جو پوری رمضان کے اندر کرنی چاہیے، ان میں سے 9 عمل، یعنی 9 نمبر عمل وہ ہم ذکر کریں گے۔ وہ ہے نوافل کی کثرت اور فرائض کا مزید اہتمام۔ رمضان المبارک میں فرائض اور نوافل کا اجر اور ثواب عام دنوں کی بنسبت بہت بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس مبارک ماہ میں ان کا خوب اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب دوسری مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب دوسری مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہی ہو جاتی ہے۔ گویا سحری کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دے یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو جماعت کے بغیر نماز پڑھ دی، اور جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ مظاہر حق جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص بلا عذر بغیر جماعت کے علیحدہ نماز پڑھتا ہے، اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان میں ہمارے نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض کے بدلے میں جو ہے، یعنی جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتی ہوئی جو ہے آپ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنے اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت، یہ تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتی ہے، اللہ ہمیں آسانی فرمائے۔ اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحری کھانے کے وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں کچھ نوافل کی دستور بنانے چاہیے، فرائض کی بھی جو ہے ہم اہتمام شروع کریں، سارے چیزوں کو آگے پیچھے کر کے ایک فرض نماز ہماری نہ رہ جائے، توجہ سے دھیان کے ساتھ جو ہے ہم فرائض کا اہتمام کریں، اور اتنے تکڑے ہو جائے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی جو ہے اپنے دستور العمل ملائیں،
تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، قیام اللیل یا تہجد، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد جیسے اشراق کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر چاش کی نماز، اسی طرح صلاۃ تسبیح، اوابین کی نماز، صلاۃ توبہ، قضا نمازیں، تو ان سب کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسمام نوافل کی کثرت انہی نمازوں سے جو ہے شروع کرنی چاہیے۔ صبح اٹھتی ہی تحیۃ الوضو، تہجد کا اہتمام جو ہے کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل تم نے کیا ہے جس کے بارے میں تم بنسبت دوسرے اعمال کے اللہ کی رضا کی زیادہ امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی عمل اس سے بڑھ کر زیادہ امید دلانے والا نہیں کیا۔ جب کبھی کسی وقت رات میں یا دن میں وضو کیا تو اس وضو سے کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کی بقدر نماز پڑھی۔ تو تحیۃ الوضو، ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جو کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی سنتوں کا خیال رکھے اور پانی خوب دھیان سے سب جگہ پہنچائے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ ظاہر اور باطن کے ساتھ ان 2 رکعتوں کی طرف متوجہ رہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اسی طرح مسجد میں جب داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی عادت بنائے۔ حدیث میں آتے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طرح تہجد کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے تو کہ تم ان بندوں میں ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے، تو ان میں ہو جاؤ، ضرور شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہ سے روکنے والی چیز ہے۔ تو تہجد کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان جو ہے اس کے اندر بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان نوافل پر ہم اپنے آپ کو کیا کریں، ڈال لیں۔ اسی طرح فجر کے بعد حضور علیہ السلام کا معمول کیا تھا، نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ اکثر فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر تشریف رکھتے یہاں تک کہ سورج خوب چڑھ جاتا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس دوران جو ہے تلاوت کرے جب تک جو ہے اشراق کا وقت پورا نہ ہو، تو یعنی اذکار ہے مسنون، یعنی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے، پھر ایک تسبیح تیسری کلمے کی اور ایک درود شریف کی اور ایک استغفار کی اور مسنون دعائیں وہ پڑھے، اور جس وقت اشراق کا وقت داخل ہو جائے تو پھر جو ہے اشراق پڑھے۔ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، حدیث میں آتا ہے پھر مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مثل اجر ملے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، 3 مرتبہ ارشاد فرمائے، اور کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اس کی تعداد ہے۔ اشراق کے بعد حسب ضرورت تھوڑا سا اگر آرام کرنا چاہے تو آرام کر لے، اس میں بھی اتباع سنت کا خیال رکھیں۔ پھر جب اٹھے تو پھر سو کر اٹھنے کے بعد چاشت نماز کا اہتمام کرے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے اے ابن آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصہ تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تمام مسائل حل کروں گا۔ جس نے دوگانہ چاشت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جاگ کے برابر ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جوڑ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، یوں ہی تختہ سا پڑا رہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ صدقے کے لیے مال ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی
کسی کو نیک کام کے لیے کہہ دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو فرمایا تو یہ 2 رکعتیں جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ کافی ہوگی۔ اچھا، احادیث سے چاشت کے وقت 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے۔ جس قدر ہو سکے پڑھ لے۔ حضور علیہ السلام نے اکثر 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس کا وقت کیا ہے؟ جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے، یعنی تقریباً سے 9 ساڑھے 9 بجے، اس وقت سے لے کر جب تک زوال کا وقت نہ ہوا ہو، اس سے پہلے تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اور نماز ہے جس کو کہتے ہیں سنن زوال۔ سنن زوال، حضور علیہ السلام زوال کے بعد، جب زوال کا ٹائم ہے جو 5-10 منٹ 8-10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا زوال کا ٹائم، یہ زوال کے بعد حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جب زوال کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا، زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ ایک مبارک گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ اس وقت میرا کوئی عمل برگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ تسبیح نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، صلاۃ تسبیح نماز۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، اس کے اندر طریقہ بھی بتایا گیا ہے، توجہ سے سنیں، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، خطاً کیے ہو اور جان کر کیے ہو، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہو، ظاہراً کیے ہو، سب معاف فرما دے گا؟ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح وہ اس طرح پڑھے کہ جب الحمد شریف اور سورت پڑھ چکو تو کڑے کڑے رکوع سے پہلے کلمہ صوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہو، پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہو، پھر رکوع سے کڑے ہو کر قوما میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ کہو، پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کرو، 10 مرتبہ کہو، پھر کھڑے ہو جاؤ دوسری رکعت کے لیے۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لو، تو یہ ہر رکعت میں 15 مرتبہ ہوئی، اور 4 رکعتوں میں ملا کر کل 300 ہوئی۔ یہ ترکیب بتا کر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ کرو تو جمعے میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ تو صلاۃ تسبیح نماز کا بھی ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور نماز ہیں، یعنی صلاۃ اوابین ہے، یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل یہ پڑھے جاتے ہیں، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لے جن کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اسی طرح صلاۃ توبہ کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جو بلا شبہ صادق اور صدیق ہے کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم آخر تک۔ اس کے ساتھ قضا نمازوں کا بھی ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ عمر بھر جتنی نمازیں جو ہے قضا ہو چکی ہو تو ان تمام نمازوں کی فہرست بنا لے کہ اتنی نماز صبح کی رہ گئی یا زندگی بھر میں اتنی نماز ظہر کی ہے، اتنی مغرب کی ہے، اتنی عشاء کی ہے، اتنی عصر کی ہے، پھر جو مکروہ وقت نہ ہو
تو اس میں جو ہے ان نمازوں کی قضا کر لیا کرے، اور زندگی ایسی ہو جائے کہ اپنے ذمے کوئی نماز جو ہے باقی نہ ہو۔ اور اس کے متعلق مسائل جو ہے وہ بھی جو ہے سیکھنی چاہیے۔ قضا نماز کے متعلق جتنی جو ہے مسائل ہے وہ جو ہے سیکھنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ اور اس کی نیت بھی بتا دیتا ہوں، جب نمازوں کی تعداد کا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اندازہ لگا لیا، تو چونکہ ہر نماز کثیر تعداد میں ہے اور دن و تاریخ یاد نہیں ہے، اس لیے حضرات فقہاء اکرام نے آسانی کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نماز قضا پڑھنے لگے تو یوں نیت کر لیا کرے کہ میرے ذمے مثلا ظہر کی جو سب سے پہلی نماز فرض ہے، اس کو اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں، عورت ہو تو کرتی ہوں، مرد ہو تو کرتا ہوں۔ روزانہ جب بھی نماز ظہر ادا کرنے لگے اسی طرح نیت کرے، اسی طرح پھر ظہر، عصر، مغرب، ایسا کرنے سے ترتیب قائم رہے گی، کیونکہ اگر کسی کے ذمے 1000 نماز ظہر قضا تھی تو ہزارویں نماز ابتدا کی جانب سے سب سے پہلی تھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد والی سب سے پہلی ہوگی، اور جب تیسری بھی پڑھ لی تو اس کے پڑھنے کے بعد اس کے بعد والی سب سے پہلی ہوگی۔ اس کو خوب سمجھ لیا جائے اور اس کے اہتمام جو ہے شروع کر لے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔